السلام علیکم۔ میں فوزیہ اختر رضا شہر کولکتہ سے آپ کے لیے ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ افسانے کا عنوان ہے تصادم۔ خاندان میں ایک تو ہے منزا جس نے اپنے بابا کی ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی دادی جان کو اس قدر غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں بھلا ابا جان کی پگڑی کیوں اچھالنے لگی؟ منزا پھوپھی بھی تیش میں آ گئی۔ تو نے ایسی حرکت کی ہوتی تو تیری کھال نہ ادھر دیتی اب تک۔ بیٹی کو اگر 4 جماعتیں پڑھا دیتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ دادی کسی طور منزا پھوپھی کی بیٹی مہرین کی غلطی کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، جس کے تیسرے عشق کے چرچے محلہ میں لوگوں کی زبان پر تھے، اور سب کے لاکھ چھپانے پر بھی اس بار یہ خبر دادی جان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسرا ابھی کے ابھی شاہدہ کو فون لگا۔ دادی نے مجھ سے شاہدہ آپا کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ شاہدہ آپا اونچے گھرانوں میں رشتے کروانے کے لیے مشہور تھیں۔ مہرین کی تعلیم کی طرف رغبت نہ دیکھ کر دادی بہت کوڑھا کرتی تھی۔ وہ کہ مہرین اپنے بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی اور پرانی روایت کے مطابق بہت خوش بخت تھی، لیکن دادی تعلیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی؟ دماغ کی ورزش وہ کرے جن کی شکل صورت بری ہو۔ میری مہرین کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مہرین کی کن ذہنی پر منزا پھوپھی نے بہت خوبصورت پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ سمیت ساری کزنس کم صورت تھی، مگر مہرین کے سامنے آتے ہی ہم سب کی خوبصورتی بغلے جھانکنے لگتی۔ مہرین بھی باقی بھائی بہنوں کی طرح بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ منزا کو بھی بڑائی سے بیر تھا اور اس کے بچوں نے بھی ویسی فطرت پائی ہے۔ سمرا پھوپھی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور انہیں منزا پھوپھی کے تعلیم حاصل نہ کرنے کا بے حد قلق تھا، جس کا اظہار وہ اکثر و بیشتر کیا کرتی۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام تھا کہ منزا پھوپھی کا کوئی بچہ اسکول فائنل تک نہ پہنچا تھا، جبکہ ان کے علاوہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس نے کم سے کم گریجویشن تک تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ سال کے 6 مہینے منزا پھوپھی اپنے مائکے یعنی ہمارے ددیال میں گزارتی تھیں، سو اسکول اور بچوں کی باقاعدہ پڑھائی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹہ سے دادی فون پر شاہدہ آپا سے محو گفتگو تھی۔ شاید انہوں نے آج مہرین کا رشتہ پکا کر کے اٹھنے کی ٹھان لی تھی۔ کل شام مہرین کا نکاح ہے۔ عید کے لیے جو نیا جوڑا میں نے اس کے لیے بنوایا ہے وہ نکاح کے وقت پہنا دینا۔ شاہدہ آپا سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد دادی نے موبائل میرے ہاتھ میں تھما کر اعلان جاری کیا، جس کی تائید میں دادا جان شامل تھے۔ کس نکمے کو باندھ رہی ہو میری مہرین کے ساتھ؟ میری طرح اس بیچارے کی قسمت بھی پھوڑو گی کیا؟ پھوپھی کی ناشکری پر ہمیشہ کی طرح ہم سب آج پھر حیران ہوئے، کیونکہ پھوپھا جان ایک محنتی اور ہنسمکھ انسان تھے۔ ان کا اپنا سائیکل کا کارخانہ تھا اور ان کی بنائی ہوئی سائیکلوں کی بازار میں بڑی مانگ تھی، لیکن منزا پھوپھی ہر 2 ماہ بعد پھوپھا سے جھگڑا کر کے بچوں کو لے کر اپنے مائکے آ جاتی، پھر دادی کے بہت سمجھانے پر ہی واپس جاتی۔ میں نے جو ایک بار کہہ دیا ہے سو کہہ دیا، اب اگر تو نے اس رشتہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ دادی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ منزا پھوپھی کو دادی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، مگر اس وقت خاموشی اختیار کرنا ان کی شدید ترین مجبوری بن گئی۔ مہرین نے اپنے نکاح کا سن کر وہ واویلا مچایا کہ ہم سب نے اپنے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر وہاں سے بھاگنے میں ہی آفت سمجھی۔ دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد دادی کے حکم کے مطابق سارے رشتہ دار مہرین کے نکاح پر موجود تھے۔ پھوپھی نے نہ جانے کس طرح سے منایا تھا، جو وہ گلابی جوڑے میں ملبوس قاضی صاحب اور گواہوں کے درمیان نکاح کے بول دہرا رہی تھی۔ زہیب میاں گھر کی قریبی مسجد میں ایجاب و قبول کر چکے تھے۔ میں اپنی بہنوئی کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ مہرین مجھ سے عمر میں 2 برس چھوٹی ہے۔ اس کے سسرال کی طرف سے اس کی ساس اور 2 شادی شدہ نندیں آئی تھیں۔ مہرین کے سسر کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ایک عدد کنوارا دیور بھی زہیب کے ساتھ آیا تھا۔ زہیب گریجویٹ تھا اور اس کے چشمے کے فریم کے 3 شو رومز تھے۔ زہیب اور مہرین کے سسرال کے بارے میں جانکاری ہم نے نکاح میں آئی شاہدہ آپا سے چپکے سے معلوم کر لیا تھا۔ رخصتی کے وقت ہم سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم سب مہرین کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا سپاٹ چہرہ اور خشک آنکھیں دیکھ کر ہم نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ لڑکے والوں نے ولیمہ کی تاریخ 1 ہفتہ بعد کی طے کی تھی۔ میرے گریجویشن کا رزلٹ بھی مہرین کے نکاح کے 2 دن بعد آیا تھا۔ میں نے فرسٹ کلاس پوزیشن لی تھی۔ دادی مجھ پر صدقے واری تھی۔ انہوں نے 5 سیر لڈو میری ٹیوشن ٹیچر کے گھر بھجوایا۔ اس خوشی کو میں مہرین کے ساتھ نہ منا سکی، کیونکہ ہر بار کلاس میں پوزیشن لینے پر میں اس کے ساتھ ہی آئس کریم پارلر جایا کرتی تھی۔
ہم سب شدت سے ولیمہ کے دن کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مہرین کے دل کا حال جان سکے۔ اس دوران دادی جان نے اس سے ملنے کی ہم سب کو سختی سے ممانعت کر دی تھی۔ نکاح کے بعد دادی 2 بار اس کے سسرال جا کر آ چکی تھی، مگر گھر والوں سے اس کے متعلق کسی خبر میں ہمیشہ ہمیں شریک نہیں کیا تھا۔ ولیمہ کے روز تقریباً دوڑ کر میں نے پہلی گاڑی میں اپنی جگہ بنائی، لیکن کچھ ہی دیر میں دادی جان ڈرائیور کی بغل والی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مہرین سے تنہائی میں کچھ دیر بات کرنے کی خواہش مجھے دل میں دفن ہوتی محسوس ہوئی۔ ولیمہ کے لیے لڑکے والوں نے شہر کا مہنگا اور خوبصورت ہال منتخب کیا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد دادی کو لیے میں ہال میں داخل ہوئی۔ مہرین کے سسرال والے دادی جان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے مہمانوں سے ملوانے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر دادی کا دھیان جیسے ہی مجھ پر سے ہٹا، میں موقع غنیمت جان کر مہرین سے ملنے چل دی۔ زہیب میاں اپنی ناک پر رومال رکھے گیٹ پر مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے اور ہر تھوڑی دیر میں چھینک رہے تھے۔ میں جیسے ہی مہرین کے پاس پہنچی تو اس کا کھلتا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ ہم سب کزنس میں زیادہ تھی، لیکن آج ماہر بیوٹیشین نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا مہرین؟ میں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ مہرین نے اپنی فطری نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ سسرال والے کیسے ہیں تمہارے؟ زہیب پسند آیا نا؟ میں نے مہرین سے ان باتوں کو جاننے کے لیے 1 ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ سب یہاں بہت خیال رکھتے ہیں میرا، مگر زہیب کی ناک ذرا بھی پسند نہیں مجھے۔ کسی طوطے کو دیکھو، پھر ان کو دیکھ لو، دونوں کی ناک بالکل ایک جیسی ہے۔ میں تو روز روز کے ٹکروں سے تنگ آنے لگی ہوں۔ مہرین نے اپنی ستواں ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی تائید میں اپنا سر ہلا دیا۔ آخر اس کی دہائی بھی بے معنی تو نہیں تھی۔ شکریہ۔